جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جد بن خیس کی گردن اڑا دینا چاہتے تھے، لیکن وہ پھرتی سے اپنے اونٹ پر بیٹھ کر لوگوں کی نظروں سے بھاگ گیا تھا، جبکہ باقی تمام صحابہ نے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ فردن فردن اسی پر آخری دم تک کے لیے بیعت کی تھی۔ تاہم اس کے بعد رسول اللہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ قریش کے ہاتھوں حضرت عثمان کے قتل کی خبر غلط تھی۔ ابن شام کہتے ہیں کہ وہ وکیع نے بھی اسماعیل بن ابی خالد اور شیبی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ بیعت سب سے پہلے رسول اللہ کے دست مبارک پر ابو سنان اسدی نے کی تھی۔ ان سے کچھ لوگوں نے ابن ہشام کہتے ہیں کہ ان سے کچھ لوگوں نے بیان کیا اور اس کی تصدیق کچھ دوسرے لوگوں نے ابن ابی ملکہ اور ابن عمران کے حوالے سے کرتے ہوئے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو بیعت رضوان میں شریک کرنے کے لیے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر ان کی طرف سے یہ بیعت کی تھی۔ ابن حسام کی پیش کردہ اس روایات اگرچہ کہ ضعیف ہے، لیکن اس کا ثبوت صحیح مسلم و بخاری میں اس کے اندراج سے ملتا ہے۔ اس کے بعد قریش مکہ نے بنی عامر لوئی کے بھائی سہیل بن عمرو کو رسول اللہ کی خدمت میں صلح کی گفتگو کے لیے بھیجا، لیکن صلح کی شرط یہ رکھی تھی کہ آپ اس سال واپس مدینے چلے جائیں گے، اور یہ بھی کہلوایا کہ اگر آپ بزور مکے میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کو پھر قیامت تک یہاں آنے نہیں دیں گے، کیونکہ ہم بھی آپ کی طرح عرب ہیں۔ ابن اسحاق مزید بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے سہیل بن عمرو کو آتے دیکھا تو فرمایا، اس شخص کی آمد سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ مصالحت پر آمدہ ہیں۔ بہرکیف رسول اللہ اور سہیل بن عمرو کے مابین لمبی گفتگو کے بعد قریش مکہ کی پیش کردہ شرط آپ نے تسلیم فرما لی، قبول کر لیا، اور سہیل بن عمرو مشرکین مکہ کو اس کی اطلاع دینے کے لیے واپس چلے گئے اور تحریری صلح نامہ کی تیاری ہونے لگی۔ تو حضرت عمر حضرت ابوبکر کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، یا ابا بکر، کیا رسول اللہ نے کسی اعتراض کے بغیر اس صلح نامے کے لیے مشرکین مکہ کی پیش کردہ شرط واقعی تسلیم کر لیے؟ حضرت ابوبکر نے کہا، جب حضرت عمر کے اس سوال کا جواب اسبات میں دیا تو انہوں نے پوچھا، کیا اس کا علم یہاں موجود تمام مسلمانوں کو ہے اور انہوں نے اتفاق رائے سے تسلیم کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی انہوں نے پوچھا، کیا اس کا علم باقی مسلمانوں کو بھی ہوگا؟ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کے ان دونوں سوالوں کا جواب بھی ہاں میں دیا تو وہ بولے، اس صلح نامے کی ایک نقل یعنی ایک کاپی یقیناً مشرکین مکہ کے پاس بھی رہے گی، جسے وہ ہمیشہ دوسروں کو دکھا کر اپنے مقابلے میں ہماری کمزوری کا ثبوت دکھاتے رہیں گے۔ اس لیے میرے نزدیک مشرکین مکہ کی پیش کردہ اس شرط کو اس صلح نامے میں شامل کرنا مصالح دنیا کی اور مصالح دینی پر ترجیح دینا ہوگا، جو مجھے پسند نہیں ہے۔ میں یہ بات کو اگری نہیں کرتا ہوں، اس سے ہماری بے عزتی ہو جائے گی، اور حضرت عمر کو بہت تکلیف تھی۔ بہرحال حضرت ابوبکر سے اس گفتگو کے بعد حضرت عمر نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہی خیالات کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا، یہ اللہ کا حکم ہے جس کی تعمیل ہم سب پر لازم ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ تو کوئی کام اپنی مرضی سے کرتے نہیں تھے،
تو جب ان کو وحی آئی تھی یہ کام کر لو، وہ تو اردو کر رہے تھے. تو رسول اللہ بولے یہ تو اللہ کا حکم ہے جس کی تعمیل ہم پر لازم ہے، اس میں ہماری بھلائی پوشیدہ ہے. رسول اللہ کی زبان مبارک سے یہ سن کر حضرت عمر حد درجہ نادم ہو گئے اور آپ سے معافی کی طالب ہوئے. انہوں نے اس روز روزہ بھی رکھا اور اپنی ایمان کی سلامتی پر نماز شکرانہ بھی ادا کی. رسول اللہ نے مولا علی کو طلب فرما کر انہیں مذکورہ بالا یعنی صلح نامہ لکھنے کا حکم دیا اور فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر سہیل بن عمرو جو اس وقت وہاں موجود تھا بولا ہم ان کلمات سے واقف نہیں ہیں، اسی لیے یہاں بے اسم کا اللہم لکھا جائے. چنانچہ رسول اللہ نے مولا علی سے فرمایا جو یہ کہتے ہیں وہی یعنی بے اسم کا اللہم ہی لکھ لو. اس کے بعد جب پہلے سے طے شدہ معاملات پر مشتمل صلح نامہ لکھا جا چکا اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ کی طرف سے سہیل بن عمرو کی دستخط کے بعد دونوں کی مہریں بھی ثبت ہو چکی تھی، تو اچانک جندل بن سہیل نے کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا یہ صلح نامہ دراصل قریش مکہ کی تباہی اور ان میں آپس کے فتنے کی بنیاد ہے. ابھی جا کر قریش مکہ کو یہ بات بتاتا ہوں. اس کی یہ بات سن کر اس کے باپ سہیل بن عمرو نے اٹھ کر اسے ایک تھپڑ رسید کیا اور تنبیہ کی کہ وہ اس معاملے میں خاموش رہے. اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ کاش اس کا بیٹا اس وقت وہاں نہ آتا. اس پر آپ نے اسے روک کر جندل رضی اللہ تعالیٰ سے کہا جندل تم سکون سے اس پر غور کرو، یہ صلح نامہ آج فریقین کی بھلائی کا باعث ہے، لیکن ایک دن تم دیکھو گے یہ صرف تم لوگوں کی بھلائی کا سبب ٹھہرے گا، مسلمانوں کی بھلائی کا سبب ٹھہرے گا. حضرت عمر جندل کو اپنے پہلو بہ پہلو لے کر ایک طرف گئے اور اسی طرح اسے بہت کچھ سمجھایا. رسول اللہ نے اس صلح نامے کے ذریعے انتہائی صبر و تحمل کا اظہار فرمایا جس کی خوش انجامی کا ثبوت بھی بہت جلد مل گیا. حالانکہ اس وقت آپ کو زیارت بیت اللہ اور حرم میں نماز ادا کرنے کی بڑی تمنا تھی. بہرحال اس صلح نامے پر دونوں کی طرف سے اطمینان اظہار کیا گیا جن میں ابو بکر، عمر، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن سہیل بن عمرو، سعد بن ابی وقاص، محمود بن مسلمہ اور جو مکرز بن حفظ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ جنہوں نے وہ صلح نامہ لکھا تھا شامل تھے. اس صلح نامے میں ایک اور چیز کو سہیل جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کرا تھا کیونکہ انہوں نے لکھے تھے وہاں پہ من جانب محمد رسول اللہ. تو سہیل بولا کہ اگر ہم مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ جھگڑا ہی کہاں تھا. ہم تو یہ نہیں مانتے کہ آپ یہ اس چیز کو نکال دو، آپ لکھو محمد بن عبداللہ، رسول اللہ مت لکھو. تو آقا بولے مولا علی سے کہ بھائی اس کو کاٹ دو، کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھ دو. تو مولا علی نے فرمایا کہ میں تو نہیں کاٹوں گا. تو پھر رسول اللہ وہ قلم لے کے آپ نے خود کاٹ دیا. تو جو ہے نا اس بات پہ حضرت عمر بھی جو نا حضرت ابو بکر سے جا کے پوچھے یا ابو بکر کیا انہوں اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ تو پھر ابو بکر نے کہا کہ بھئی ہے، تو پھر انہوں کیوں کاٹ رہے ہیں اللہ کے رسول نہیں بول کے. وہاں پہ بھی ایک حجت ہوئی تھی. ویسے مسلمان اس صلح نامے پر نسبتاً زیادہ مطمئن اور خوش تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نتائج عالم رواں میں اوپر ملاحظہ فرمائے تھے اور آپ نے انہیں ان سے آگاہ فرما دیا تھا.
کیونکہ دیکھنے میں تو دکھ رہا تھا کہ صلح نامہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو آگے کیا ہونے والا ہے، یہ صلح نامہ تھا 10 سال کے لیے، تو 10 سال امن کے ڈیسائیڈ ہو گئے تھے، 10 سال اب لڑائی نہیں ہوگی بول کے، لیکن ایگریمنٹس میں فیوچر میں کیا ہونے والا تھا، کون کیا کرنے والے تھے، وہ اللہ اس کا رسول جانتا تھا۔ اس صلح سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج و عمرے کے معمولات کے طور پر غزوہ بدر میں ابو جہل کے مال غنیمت میں سے حاصل شدہ اونٹ کے سوا جو قریش کی بدمزگی کا باعث ہو سکتا تھا، اونٹوں کی قربانی کی اور سر کے بال بھی صاف کرائے، اور اپنے صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا جو جا کے بکرے وہاں قربانی کرنے کے بجائے عمرے کے بعد بال نکالنے کے بجائے یہیں کر دیے وہ کام۔ ابن اسحاق کہتے ہیں ان سے عبداللہ بن ابی نجیہ نے مجاہد اور ابن عباس کے حوالے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں حج و عمرے کے معمول پر سر کے بال منڈوانے موالوں کے حق میں دعائے خیر فرمائی، تو ان لوگوں نے جنہوں نے بال صرف ترشوائے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے کٹوائے تھے، اپنے حق میں بھی آپ سے دعا خیر کی ریکویسٹ کی، لیکن آپ نے دوسری اور تیسری بار بھی سر کے منڈوانے والوں کے حق ہی میں دعا فرمائی، یعنی جو چھوٹے چھوٹے بال کاٹ لیے تھے ان کے حق میں دعا نہیں کرے، حالانکہ علماء بولے کہ آپ ہمارے حق میں بھی کرو گے تو 3 بار بولنے کے بعد بھی رسول اللہ نہیں کرے، خالی جو چکنی ہنڈی کرائے تھے ان کے لیے دعا کرے۔ تاہم آپ سر کے بال ترشوانے کے حق میں بھی ان کی بار بار درخواست پر 4تھی بار دعائے خیر فرما دی۔ اس موضوع پر اہم حدیث کی روشنی میں آگے چل کر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ بخاری کئی دوسرے حوالوں کے علاوہ البراء کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ وہ واقعہ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ تھے، اور انہوں نے نیز جملہ صحابہ نے صلح حدیبیہ کو مسلمانوں کی فتح قرار دیتے ہوئے اسے فتح مکہ کی بنیاد ٹھہرایا تھا۔ ابن اسحاق کے بقول صلح حدیبیہ کے بعد ارشاد ربانی ہوا، یعنی آیت نازل ہوئی فجعلنا من دونی ذالک فتحا قریبا، یعنی اب قریب میں تمہاری فتح ہونے والی ہے، کے مطابق اپنی جگہ مسلمانوں کو فتح ہونے کے علاوہ وہ ان کے لیے ایک عظیم تر فتح یعنی فتح مکہ کا پیش خیمہ تھی، جو اس کے 2 ہی سال کے اندر انہیں حاصل ہوئی۔ بخاری حدیبیہ میں رسول اللہ کے پڑاؤ کا حوالہ دیتے ہوئے جب بعض صحابہ نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہاں تو نزدیک و دور کہیں پانی کے آثار نہیں ہیں، اس لیے یہاں پڑاؤ مناسب نہ ہوگا، بیان کرتے ہیں کہ یوسف بن عیسیٰ ابن فضیل اور حسین بن سالم اور جابر کے حوالے سے بتایا کہ واقعی حدیبیہ میں صحابہ کو پیاس کی شدت نے پریشان کر رکھا تھا، جبکہ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مٹی کے لوٹے میں بھرے پانی سے وضو فرما رہے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں وضو تو کیا پینے کے لیے بھی پانی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانی سے بھرے لوٹے سے وضو فرمانا یقیناً ان کے لیے بڑی حیرت ناک بات تھی، لیکن جیسا کہ سالم و جابر نے بیان کیا کہ صحابہ کی اس گزارش اور حیرت پر آپ نے اسی مٹی کے لوٹے میں ہاتھ ڈالا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے پھوٹے اور چشموں کی طرح پانی پھوٹنے لگا۔ بخاری کے بقول جابر بن عبداللہ نے کی اس بیان سے یہ بات بھی شامل تھی کہ جب ان سے بعد میں دریافت کیا گیا آپ لوگوں کی کتنی تعداد تھی، تعداد کیا تھی، کتنے لوگ تھے،
تو انہوں نے بتایا کہ ان کی تعداد تو وہاں 1500 لوگوں سے زیادہ نہ تھی، لیکن وہ اگر 1 لاکھ کی تعداد میں بھی ہوتے تو رسول اللہ کی انگلیوں سے جو پانی ابل رہا تھا فواروں کی طرح، وہ بھی 1 لاکھ لوگ بھی پانی پی سکتے تھے۔ بخاری فرماتے ہیں کہ ان سے سعید نے جابر ہی کے حوالے سے بیان کیا کہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کرنے والوں کی تعداد 1500 تھی، جبکہ بعض دوسرے لوگوں نے قتادہ وغیرہ کے حوالے سے ان کی تعداد 1400 بتائی جاتی ہے۔ حضرت جابر یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد 1400 افراد سے زیادہ نہ تھی، جبکہ فتح مکہ کے موقع پر ان کی تعداد 10,000 تھی، یعنی جب تک 10,000 لوگ مسلمان ہو گئے تھے، جب 1400-1500 تھے، اس کے بعد 2 سال کے پیریڈ میں 10,000 ہو گئے تھے۔ بہرکیف کو دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیعت رضوان کے موقع پر مسلمان مہاجرین و انصار کی مجموعی تعداد وغیرہ 1400 سے زیادہ نہیں تھی، لیکن ان لوگوں کو ملا کر جو وہیں مسلمان ہوئے تھے یہ تعداد 1500 تک جا پہنچی تھی۔ وہاں آ کے جو 100 لوگ مسلمان ہوئے تھے تو 1400 سے بڑھ کے 1500 ہو گئے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو جنت کی بشارت دی تھی۔